ویلکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ کا وکیل۔ ہم آپ کو اس چینل کے ذریعے لیگل اویئرنیس پہ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں انشاءاللہ، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو، جو کہ بالکل لیگل اویئرنیس پھیلانے کے لیے ہم نے بنایا ہے، اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کو سن بھی رہے ہیں اور اس کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، اور کافی تعداد میں ہمیں لوگ دوست کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ کا یہ سٹیپ بہت اچھا ہے۔ ہم نے یہ چینل لیگل اویئرنیس کے لیے بنایا ہے لوگوں، جو کہ پاکستان کے اندر 95% ایسے لوگ ہیں جن کو قانون سے واقفیت بالکل زیرو کے برابر ہے، اور جو بندہ اپنے بنیادی حقوق کے بارے میں نہیں جان سکتا، جو بنیادی معاملات میں کہ اپنے رائٹس نہیں لے سکتا، ہم نے ان کا یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم ان کو وہ قوانین جو ان کو نہیں علم، ہم اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے چینل کے ذریعے آپ کی دہلیز تک ہم آپ کو، اپنے سامعین اور ناظرین کو بتائیں گے۔ آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہاول نگر یا پورے پنجاب میں جتنے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر، جتنے بھی پنجاب میں تھانے ہیں، ہم اسپیسیفک نہیں کر رہے، جتنے بھی تھانے پنجاب میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ان تھانوں کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بے ضابطگیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ بے ضابطگیاں غیر قانونی ہیں، ان سے قانون سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ مثال دے کے، کہ ہم یہ آئے روز دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہ مشاہدے میں آ رہا ہے کہ جب بھی ایک آئیو انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ مقرر ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کے لیے ایک انویسٹیگیشن آفیسر مقرر ہوتا ہے، وہ اپنی تفتیش جو ہے وہ جب وہ شروع کرتا ہے تو پھر وہ تفتیش قانونی طور پر وہ انویسٹیگیشن جو بھی وہ کرے گا وہ اس کو آز خود لکھنے کا پابند ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں، اور کافی تعداد میں ہم نے وزٹ بھی کیا اور انہوں نے چیک آؤٹ بھی کیا کہ پورے پنجاب میں، اسپیشلی بہاول ڈسٹرکٹ میں، ہر تفتیشی نے اپنا ایک پرائیویٹ لکھاری رکھا ہوا ہے۔ اگر 23 تھانے ہیں تو آپ یہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی 30 سے 35 لکھاری بھی ہوں گے۔ اور یہ دیکھ لیں آپ کہ ایک مثل جو سرکار کی ہوتی ہے، سرکاری مثل ہوتی ہے، وہ ایک پرائیویٹ بندے کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ جب ایک پرائیویٹ بندے کے ہاتھ میں چلی جائے تو پھر وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرتا ہے اپنی مرضی سے، باقی آپ بخوبی آپ جانتے ہیں کہ وہ اس مثل کے ساتھ کیا کرے گا، جبکہ اس کو اس قانون کے متعلق اور تفتیش کے متعلق زیرو علم ہوتا ہے، اس کو علم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ بس وہی ڈکٹیشن جو آئیو نے دی ہے وہ اس کے اوپر لکھ دے گا اور کورٹ میں پیش کر دے گا، لیکن یہ بالکل غلط اور غیر قانونی ہے۔ آئیو صاحبان جو بھی ہیں وہ اس کیس سے متعلق ہیں، وہ انویسٹیگیشن خود پابند جو کرنے کے، وہ خود لکھنے کے پابند ہے، نہ کہ پرائیویٹ لکھاریوں سے لکھوانے کے۔ اب ہینیس کرائم کے اندر 302 میں بھی پرائیویٹ لکھاری جو ہیں وہ مثلیں لکھتے ہیں، اور رازداری اور چوری متعدد مثلیں جو ہیں وہ انویسٹیگیشن جو ہیں وہ پرائیویٹ لکھاری لکھتے ہیں۔ اور دیکھیں، سرکاری مثل کا پرائیویٹ لکھاری کے ہاتھ میں جانا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے محکمہ پولیس کے لیے اور ڈسٹرکٹ پولیس بہاول نگر کے لیے، کہ آپ کے تفتیشی جو کہ اتنے قابل ہیں ماشاءاللہ کہ وہ ایک انویسٹیگیشن خود اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے، انہوں نے لکھنے کے لیے ایک پرائیویٹ لکھاری رکھے ہوئے ہیں جو کہ وہ ان سے معاوضہ طلب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پرائیویٹ لکھاری، چونکہ وہ جب بھی اس سے کوئی ملے گا تو ظاہر سی بات ہے پیسے لے گا، پیسے لینے کے بعد وہ جس کے چاہے وہ اس میں کوئی معاملات خراب کر سکتا ہے، اور وہ مثل غیر محفوظ ہوتی ہے۔ اور جو پرائیویٹ لکھاری جو کافی تعداد میں بہاول نگر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں، وہ تھانوں میں انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم رکھی ہوئی ہے، باقاعدہ ان کو آئیو کا ٹیبل بھی دیا جا رہا ہے، باقاعدہ ان کے کمپیوٹر، باقاعدہ ایک سسٹم، ایک کمرہ مقصد ہے ان کو دیا گیا ہے کہ آپ یہاں پر آپ انویسٹیگیشن جو ہے نا لکھیں۔ کیوں؟ جب ایک آئیو جو ہے وہ پابند ہے قانونی طور پر وہ اپنی مثل خود لکھے، کیونکہ وہ جانتا ہے فیکٹس اینڈ فگر کو، اس نے موقع بھی دیکھا ہوتا ہے، وہ متعدد معاملات کو جانتا ہے، وہ اس کو اپنے جب ہاتھ سے لکھے گا تو وہ اس کے ذہن میں کافی چیزیں اور بھی آئیں گی جو شامل تفتیش ہو جائیں گی، انویسٹیگیشن میں شامل ہو جائیں گی، وہ رہ نہیں جائیں گی، اور وہ چیزیں جو کہ رٹی رٹائی ہوتی ہیں لکھاریوں کی، ان سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی،
اور جو پراسیکیوشن کا جو کیس ہوگا وہ اسٹرانگ ہو جائے گا، اور میں یہ امید کرتا ہوں جب بھی ایک آئی او اپنی انویسٹیگیشن خود کمپلیٹ کرتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، تو ملزمان کبھی بھی سزا سے بچ نہیں پاتے۔